حضرت غازی نذیر احمد صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس اسٹیج پر تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کی آمد سے قبل ایک زوردانہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امام احمد رضا انٹرنیشنل سنی کانفرنس۔ اس کو ذرا ٹھیک کر گرا ہوا۔ تھینک یو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر ذی احتشام جناب قابل سعد احترام پیر معروف حسین صاحب، ملت اسلامیہ کے عظیم فرزندوں، غالباً پیر صاحب سے اور اس کانفرنس کی انتظامیہ سے میرا پہلا بالمشافہ تعارف ہے۔ برطانیہ کے باقی گزشتہ 10 برس سے بعض جو یہاں پہ بڑی کانفرنسیں، ان میں مجھے حاضری کا موقع ملتا رہا۔ اس کو میں اپنی بد نصیبی سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کو چونکہ تعارف نہیں تھا تو انہوں نے اس فہرست میں میرا نام شامل کر دیا جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مقررین جو ہیں شروع میں ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے مجھے آج آپ دوستوں سے خطاب کا موقع مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ پہ آپ علماء کرام کی، اسکالرز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے آج کی اس کانفرنس کی کہ پروفیسر صدیق اکبر صاحب بھی ہمارے دوست اندر تشریف فرما ہیں، جنہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہ MA میں مقالہ لکھا تھا۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کا نام یونیورسٹی میں لینا ایک جرم سمجھا جاتا تھا، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ جرت کی تھی کہ اعلیٰ حضرت پہ یہ مقالہ لکھا تھا۔ تو بڑے اہل علم حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرا موضوع، میرا انداز تخاطب، میرا جو فیلڈ ہے، ایریا ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فقاہت کے بارے میں، ان کی علمی بلندی، ان کی کاوشیں، ان کی محنت، ان کی تصنیفات، ان کا مقام، ان کی کرامات، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ آپ اسکالرز حضرات سے سنیں گے۔ مجھے چونکہ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جتنے سامعین ہیں اتنے ہی علماء کرام ہیں یہاں پہ، تو کچھ باتیں اہم جو یورپ کے حوالے سے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور ان کے کام کے حوالے سے وہ میں آپ سے کرنی چاہوں گا۔ پچھلے دنوں جب میں برطانیہ میں آپ کے ہاں ٹیلی ویژن پر انہوں نے مجھے بلایا تو انہوں نے کہا جی کہ سب سے اہم ہمیں جو پرابلمز ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو ہمیں روز بچیوں کا انفارچونیٹلی کوئی پرابلم ہوتا ہے یہاں پہ، شادیاں بیاہ جو اپنی مرضی سے بچے کر لیتے ہیں، اور دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے یہاں پہ آپ ہمیں بتائیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو پاکستان میں قانون ہے، پوری دنیا میں اس میں بہت شور ہے، بہت ہنگامہ ہے، اس حوالے سے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہمیں پراپر کوئی گائیڈنس لیگل سائٹ پہ نہیں ملتی۔ تو میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا یہ حاصل تھا کہ یورپ کی سرزمین پہ اس سوال کے متعلق آپ نے بالکل رائٹ آدمی سلیکٹ کیا اور آپ نے یہ سوال پوچھا، اور پھر وہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن تھی جو ہم نے ٹیلی ویژن پہ کیا۔ آپ میں سے جن حضرات نے وہ ٹیلی ویژن واچ کیا ہوگا انہوں نے وہ دیکھا ہوگا، اور وہ بڑے خوش تھے بیچارے کہ جی شکر ہے کہ ہمیں اس کی لیگل جو امپورٹنس تھی اور اس کی جو جسٹیفیکیشن تھی پوری دنیا کے قوانین میں وہ سمجھ آ گئی۔ تو میرا آج کا موضوع آپ سے اس لیے ہے کہ یہاں پہ مبلغین حضرات بیٹھے ہیں، یہ علماء اور یہ مشائخ، جناب پیر صاحب جو اپنے دیس کو چھوڑ کے مدتوں سے یہاں سے آئے ہیں۔ مجھے پیر صاحب کا تعارف بڑے ایک دوست نے اچھے لفظوں میں اس طرح کرایا تھا کہ یہ وہ اولین لوگوں میں سے ہیں جو یہاں پہ آئے، اور اس وقت مسلک محبت کا نام لینا جو تھا
وہ جرم سمجھا جاتا تھا، یا کمزور چند لوگ ہمارے ساتھ تھے، تو پھر وہ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ تو آج ان لوگوں نے یہ قافلہ تیار کیا، اور یہ علماء جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس لحاظ سے کہ اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ کھانا علماء کو ہر ملک میں اچھا ملتا ہے۔ یہ اگر کسی کو غلط فہمی ہو کہ جب برطانیہ میں آئے ہیں تو پاکستان میں بھوک مرتے ہوں گے، یہ بات نہیں تھی۔ کھانا ہر جگہ علماء کو اچھا ملتا ہے، اور پھر 11ویں شریف والوں کو تو اور بھی بہت اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مشائخ کی کانفرنس میں گیا تھا، تو میں نے کہا بھائی مشائخ کا معاملہ جو ہے یہ آپ کے محتاج تھوڑا ہی ہیں، ان کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، یہ پیر زادے ہوتے ہیں، ان کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا پیروں کا تو ایک یہ بھی کام ہے، اگر ان کا بچہ دیوانہ اور پاگل بھی نکل آئے تو لوگ اس کو مجذوب کہتے ہیں، اس کا احترام پھر بھی باقی رہتا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں جو اعلیٰ حضرت نے کنٹریبیوشن کی، اس کا ہمارے ہاں بھی دوستوں کو انفارچونیٹلی بہت کم ادراک ہے۔ اور یہ جو بات میں آپ سے آج کرنے لگا ہوں، یہ غالباً آپ کے لیے پہلی دفعہ یہ بات ہوگی، اور یہ میرا ایک ریسرچ کا تھیسس ہے، اس کو آپ غور سے سن لیجئے۔ فار آل ٹائمز ٹو کم آپ کو یورپ کے جو پرابلمز روز یہاں پہ مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ 17ویں صدی عیسوی میں یہودیوں کی سپریم کاؤنسل بیٹھی، اور انہوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ ہمیں پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے، پوری دنیا کو اپنی سلطنت بنانا ہے، اس پہ ہمیں حکومت کرنی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ ٹوٹل میری طرف ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا 2 کام شارٹ لسٹ کیے، انہوں نے کوئی 20 اپنی پرائرٹیز طے کی، جس طرح ہمارے یہاں پرائرٹیز طے کرتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا مقرر اس کو پہلے، جو اس سے ذرا بہتر ہو اس کے بعد جو ٹاپ پہ ہیں وہ پھر ظہر سے بعد سے لے کر مغرب تک چلتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے پرائرٹیز ساری اپنی طے کر لیں، اور اس میں یہ طے کیا کہ 2 کام اگر ہم کر لیں تو ہم دنیا میں رول کر سکتے ہیں، دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہیں، دنیا پہ ہم چھا سکتے ہیں۔ 2 کام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کرسچینٹی جو ہے اس کا جو دین ہے، جو ان کی کتاب ہے، اس کو ختم کیا جائے، ان کے تمدن کو تباہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہندو مت کو ہم کیسے تباہ کریں، سکھ ازم کو ہم کیسے تباہ کریں۔ انہوں نے کہا ہندوؤں کا مذہب تباہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان میں گوشت کو رواج دے دیں، اور یہی کافی ہے کہ ان کا مذہب، ان کی تمدن، ان کی تہذیب بدل جائے گی۔ کرسچنس کے لیے میں نے کہا تھا یہاں پہ لیکچر دیتے ہوئے 93 میں لندن یونیورسٹی میں ایک دفعہ کہ بھائی بڑی سیدھی بات ہے کہ 1940 تک جو بزرگ یہاں آئے ہیں، پیر صاحب نے بھی دیکھا ہوگا، شروع میں آئے تھے تو یہاں کی خواتین میں جو ہیں وہ اپنے یہاں تک لباس پہنتی تھی اور ہاتھوں میں دستانے پہنتی تھی۔ یہ جو شارٹس شروع ہوئی یہ بعد میں آ کے شروع ہوئی۔ انہوں نے تمدن، میں نے کہا کرسچنس کو کہ تمہارا تمدن بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ پہلے تمہاری عورتوں کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا، اور اب دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا حصہ چھپا ہوا ہے۔ تمہاری تمدن نے تباہ کر دی۔ انہوں نے تمہاری بکس کو اس طرح تباہ کیا، کرسچنس کی کتاب کو، کہ جناب عیسیٰ پہ جو انجیل نازل ہوئی تھی وہ آرامی زبان میں تھی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج صرف ہمارے پاس وہی حصہ محفوظ ہے کہ وہ جو آپ نے فرمایا تھا ایلی ایلی لما سبقتنی، کہ یا اللہ تو نے مجھے، اے میرے رب تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ آرامی زبان میں کوئی اور لفظ، کوئی شے نہیں ملتی۔ اور دنیا میں آپ کو یاد ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے تھے، جن میں سے 315 صاحبان کتاب تھے۔ آج ان 315 صاحبان کتابیں نازل، اور ان میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود نہیں۔ تو ایک انہوں نے پرابلم کہا جو ہمیں فیس کرنا پڑے گا، وہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی کتاب پہ ان کا جو یقین، ایمان اور تعلق ہے وہ بہت زبردست ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پہ نازل ہوئی تھی اسی طرح آج یہ کتاب محفوظ ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صاحب کتاب سے ان کا تعلق، ان کی نسبت عشقی، ان کا مسلک محبت جو ہے، یہ جب تک باقی ہے اس امت کو مٹا نہیں سکتے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، علمی بات، کہ امت مسلمہ میں پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس، باقی رہنے کی قوت، اور کفر کا اور تمام جو سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی قوت جو ہے، وجود رہنے کی، موجود رہنے کی قوت اور مقابلہ کرنے کی قوت،
یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے وابستہ ہے. اگر محبت رسول نکال دی جائے تو امت مسلمہ کی بقا باقی نہیں رہتی, یہ امت مٹ جائے گی. انہوں نے کہا 2 کام اگر ہم کر لیں, میں باقی مذاہب کو اب چھوڑ رہا ہوں چونکہ ٹائم بہت کم ہے. انہوں نے کہا اسلام, اب سب سے زیادہ جو ہمیں ہرڈل درپیش ہوگی وہ اسلام ہوگی, اس کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے. انہوں نے کہا 2 طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. ان 2 طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ کتاب پہ ان کا یقین ختم کر دیا جائے, جو کتاب ہے, اور صاحب کتاب جو ہیں ان سے ان کی نسبت عشقی ختم کر دی جائے. اس کے لیے انہوں نے کہا 2 طریقے استعمال کرنے پڑیں گے. پہلا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے میونخ یونیورسٹی میں ایک شعبہ قائم کیا قرآنیات کا, اور اس کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پروفیسر نول دیکی ہے, جو اس وقت پوری دنیا میں عربی کا بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے. آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا پڑھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ نول دیکی کا اسلام اور قرآن پہ جو تھیسس ہے وہ نول دیکی کا لکھا ہوا ہے. عربی کے اتنے رموز جانتا ہے کہ آپ حیران ہو جائے اس کی عربی سن کے, اور جب وہ پڑھتا ہے اور اس کی ریسرچ جو ہے اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل جانتا ہے. انہوں نے پوری دنیا سے 42,000 قرآن حکیم کے نسخے اکٹھے کیے. کوئی 1 صدی, 2 صدی ہجری, 3 صدی ہجری, 10 صدی ہجری, مختلف ممالک سے 42,000 قرآن کی, اور ریسرچ کے بعد نول دیکی لکھتا ہے انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں اپنے مقالہ قرآن میں, کہتا ہے کہ افسوس 42,000 نسخے ہم نے ہر دور کے اکٹھے کیے, اور ان کو جب آپس میں ملایا گیا, موازنہ کیا گیا, صرف اتنا فرق تھا کہ کہیں بسم اللہ کی بے کا جو نقطہ ہے یہ کاتب کی غلطی سے رہ گیا تھا, یا کہیں اللہ لکھتے ہوئے 2 دفعہ الف ڈال دیا تھا. اس کے علاوہ قرآن کے ٹیکسٹ میں 14 صدیوں کے درمیان وہی قرآن جو سیدنا بلال حبشی کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں پڑھتے تھے, وہی آج کے پیر معروف اس بریڈ مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. کوئی فرق نہیں. اور لکھتا ہے جناب صدر, لکھتا ہے all our efforts have failed to find interpolation in Quran, کہ قرآن حکیم کے اندر تضاد تلاش کر ہم رائے کہاں گئے, تباہ ہو گئی ہماری ساری کوششیں, کروڑوں روپیہ خرچ کیا, تو قرآن سے ان کا اعتقاد ختم نہیں ہو سکا. دوسری بات انہوں نے کہا کسی طرح سے ان کی نسبت عشقی ان کے ختم کر دو, ان کے رسول سے ان کا وہ نسبت عشقی ختم کر دو, تو پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور مجھے وہ ساری باتیں معلوم ہیں, وقت نہیں ہے انفارچونیٹلی. میری خوش بختی ہوتی یہاں پہ ہماری یوتھ موجود ہوتی. میں پروفیسر صاحب کو ہمارے اہل محبت کے مسالک کی کانفرنسوں میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں 2-4 بچے, وہ بھی کیسے والدین ان کو فورس کر کے لے آتے ہیں. باقی بزرگ میں نے کہا, وہ اس نے کہا تھا کہ جگر مراد آبادی نے کہ پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں جگر, دیر چلنے میں نہیں صبح چلے شام چلے. وہ سارے بزرگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. کاش وہ یوتھ, وہ نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوتے, ان سے میں باتیں کرتا, ان کو پتہ چلتا ہمارے دین کے ساتھ کیا سازش ہوئی تھی. ابھی ایک دوست ملے پیر صاحب کے مرید, انہوں نے مجھے یہ رسالہ اسلامک ٹائمز دیا, بڑا زبردست. تو مجھے کہنے لگے کہ جناب آپ سے میرا تعارف اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑے تاجر ہیں, ان کے بیٹے بہت وہابی ہو گئے تھے کٹر, اور آپ سے ملاقات کے بعد وہ بڑے پکے سنی ہو گئے, تو مجھے آپ سے بڑا غائبانہ تعارف ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ بھی ایک الگ داستان ہے کہ یہاں پہ میں آپ سے بڑی درد مندی سے عرض کر رہا ہوں, جو باتیں میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے 10 برس میں دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ اگر یہی صورتحال رہی اور ہم نے اپنی یوتھ کو اس طرف نہ لائے, ہم نے ان کو وہ باتیں نہ کی جو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ان کی زبان میں, ان کی کونوٹیشن میں ہم نے بات نہ کی, تو کچھ برس کے بعد شاید مسجد کے انتظامیہ کا صدر تو ہمارا ہو, اس کے علاوہ سب مسجدیں انہی کی ہو جائیں گی. یہ انفارچونیٹ ہے. پیر صاحب نے بڑی محنت کی, یہاں پہ اکثریت مساجد ہماری کی ہے, لیکن مجھے بتائیے آپ ایمان سے جن کانفرنسوں میں آپ جاتے ہیں کتنی یوتھ آپ کو نظر آتی ہے. یہ وہ سازش تھی جو اس دور میں تیار ہوئی کہ ان کی نسبت عشقی ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر دو, اس کو کمزور کر دو. اس کے لیے کیا کیا سازشیں ہوئیں میرے علم میں ہیں, کس کس دور میں کیا کیا ہوا. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سازش کو سمجھا, اور انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان کا تعلق, ان کی نگاہوں کا مرکز و محور مکہ و مدینہ نہیں ہوتا, گنبد خضرا نہیں ہوتا, یہ امت ختم ہو جائے گی. یہ جو عشق رسول کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں ان کے حوالے سے, اصل میں ان کے پیچھے یہ بات تھی, اس سازش کا مقابلہ کرنا تھا کہ جو سازش اس امت, اس دین کو مٹانے کے لیے تھی,
اور اس امت کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی عجیب عالم ہے. 2 واقعات حضرت خوبصورت آپ کو سنانا ہے. احسان جو اپنا ہے یہ ہمارا بہت بڑا پاکستان کا شاعر تھا احسان دانش، اس کی ایک کتاب ہے بڑی معروف جہان دانش. اس کی جو آپ بیتی ہے اپنی زندگی کے واقعات وہ 2 والیوم ہیں، جہان دانش اور جہان دگر. اس امت کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے. یہودی دیکھتے تھے کہ کمزور سے کمزور آدمی ہو. آپ نے شاید دیکھا ہو وہ پریزیڈنٹ نکسن نے جو کتاب لکھی تھی نا، سیز دا مومنٹ، لمحہ موجود کو کہتا ہے پکڑ لو. آج وہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان لمحات کو سنبھال لو. ان لمحات میں اگر ہم سے غلطی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے، تاریخ کی گھڑیوں نے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. آج ان لمحوں کو محفوظ کر لو، یہ گھڑیاں محفوظ کر لو، یہ وقت محفوظ کر لو، سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کرو. یہ نہ ہو، میں نے وہ ایک دو تھا، میں نے کہا توجہ نہیں کر رہے اپنے بچوں کی طرف، جب مر جاؤ گے ان کا تو عقیدہ یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں پڑھ کے کچھ بخشیں، یہ تو فارغ کریں گے تمہیں. تمہاری تو بات ہی الگ ہے، یہ تو بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ معاملات ختم ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں ان سے کیا لینا. تو وہ جو سازش تھی، میں عرض کر رہا ہوں، دیکھا کہ اس قوم کے ایک ادنا سے ادنا بندے، وہی کہتا ہے نا پریزیڈنٹ نکسن کہتا ہے کہ عیسائیت اور جب نئی جو تمدن تھا، تہذیب تھی، جب سائنس کی ترقی ہوئی، کہتا ہے مذہب اور سائنس آپس میں ٹکرائے، مذہب کا نام و نشان مٹ گیا، مذہب مقابلہ نہیں کر سکا. لیکن کہتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کا گیا گزرا ان پڑھ آدمی جو دیہاتی ہے اس سے بات کرے نا کہ سائنس نے بڑی ترقی کی، وہ چاند پہ پہنچ گیا، کہتا ہے اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی بات ہے، 14 صدیاں پہلے میرے آقا ہزاروں چاند اور سورج اور آسمانوں پہ چلے گئے تھے. وہ کہتا ہے پہلے سدرۃ المنتہا پہ آنا، پھر ہم سے بات کرنا. پہلے تو جبریل کی معاملات اس کی منزل تک پہنچو، سرکار کی بات بعد میں ہوگی. تو سائنس جب مذہب کے مقابلے میں آئی تو کہتا ہے یہ دین باقی رہا، سائنس اس کو شکست نہیں دے سکی. وقت ہوتا تو یہ بھی ایک ایک باتیں آپ کو بتاتا کہ کس طرح سائنس جو تھی وہ بہت پیچھے رہ گئی اور مذہب آگے نکلیا. ہر ترقی سائنس کی جو ہے اس نے صداقت کی مہر لگائی ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے کہہ دیا تھا وہ بات تھی. دلچسپی کے لیے صرف عرض کر دوں، پروفیسر وہ جو ہے گیری ملر کی ایک کتاب ہے امیزنگ قرآن، چھوٹی سی، امریکن ہے، بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ ضرور پڑھ لیجئے. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، ویسٹ کو مخاطب کر کے کہتا ہے یارو تم 14 صدیاں لگے ریسرچ کرنے، اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے کہا تھا کہ شوربہ والا گوشت، بنا ہوا گوشت نہ کھایا کرو، شوربے والا گوشت تیار کیا کرو. کہتا ہے 14 صدیاں تم ریسرچ کرتے رہے، آج سارے تم سوپ کے پیچھے پڑ گئے ہو، کہتے ہو صحت کے لیے بڑا مفید ہے. یہ تو تمہاری سائنس کا عالم ہے، یہ تمہاری ریسرچ کا عالم ہے. وقت ہوتا وہ بہت اور مثالیں اور کتابوں کے حوالے دیتا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کا تعلق کیا ہے. اس نے احسان دانش نے ایک بات لکھی، کہتا ہے کہ خواجہ صاحب تھے دلی کے. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا؟ کوئی مشکل لفظ، بھاری بھرکم لفظ تو نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے. یہ اپنے بچوں کو بھی سنا دیجیے گا، میں اس لیے سادہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں. لفظ میرے پاس بہت ہیں مشکل، انگریزی، اردو، عربی کے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تیرے پیغام کسی نامہ و قاصد کے بغیر پہنچے میرے دل تک اور سارے کے سارے پہنچے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ تک پہنچ جائیں. مجھے لگتا ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. نہیں، اب لے سکتے ہیں، آگے بڑھا دیجیے جناب. اچھا، بڑی مہربانی. میری اینک شاید اندر رہ گئی، منگوا لیں تاکہ میں دیکھ سکوں. جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے لکھا احسان دانش نے کہ دلی میں ایک خواجہ صاحب تھے اور جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پہ بیٹھتے تھے. کام کیا تھا؟ معذور تھے دونوں ٹانگوں سے، اور کام یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں جتنے جیب کترے تھے، پک پاکٹر، وہ ان کے شاگرد تھے. خواجہ صاحب کے سارے جو پک پاکٹر تھے وہ شاگرد تھے. اور دلی کی جامع مسجد کے باہر لوگ آ کے دیکھتے کہ خواجہ صاحب جو تھے اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے تھے جیب کاٹنے کی. کہیں وہ پانی میں یوں کر کے انگلیاں دونوں ڈالتے اور دیکھتے کہ ہلتی تو نہیں ہے جب پانی سے کوئی سکہ یہ نکال رہا ہوتا ہے. جو لوگ پاکستان میں بزرگ ہیں، پیر صاحب نے دیکھا ہوگا، پہلے وہ داتا صاحب کے باہر بیٹھے ہوتے تھے گلاسیاں لے کے شیشے والی، یوں کہتے تھے اگر پانی نہ ہلے اور سکہ آپ نکال لیں تو آپ کو ہم 2 آنے اور دیں گے. اس زمانے کی باتیں ہیں، یہ کھیلیں.
تو وہ جس طرح یہ آپ کے یہاں ہوتا ہے نا، یہ سمندر کے کنارے وہ سکے ڈالتے ہیں، اور آپ نے دیکھی ہوں گی وہ گیم، اس طرح کی، تو وہ ٹریننگ دے رہا ہوتا تھا. اور چھوٹے چھوٹے بچے شاگرد جاتے یوں ہجوم میں جیب کاٹ کے واپس لے آتے، اور بڑے ٹرینڈ تھے وہ خواجہ صاحب. رات کے وقت وہ سارے پیسے جمع ہوتے اور ایک جگہ وہ کھانا تیار ہوتا. میں اس کو نسبت نہیں دے رہا لنگر سے، لیکن جیسے ہمارے ہاں شرفا لنگر تیار کرتے ہیں اور مل کے کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں سب لوگ اکٹھے کھانا کھاتے. جو پیسے بچ جاتے ان کی گندم، ان کے چاول، ان کے کپڑے لے کے، اور ایک لسٹ ہوتی تھی غرباء کے گھروں میں، سب تقسیم کر دیتے. صرف اس دن کا کھانے کے لیے وہ خواجہ صاحب رکھتے تھے. کہتے ایک دن دلی کی جامع مسجد کے باہر خواجہ صاحب جلال میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور مار رہے تھے اپنے شاگرد کو کہ نالائق، گستاخ، تمہیں میں نے اتنے بڑے بازار میں بھیجا. اب چونکہ مجھے بریڈ فورڈ کے کسی بڑے معروف بازار کا نام نہیں آتا، جو ہے جیسے ومزلو روڈ ہے وہاں پہ، یہ مانچسٹر میں، یا لندن میں آکسفورڈ اسٹریٹ ہے. انہوں نے کہا وہاں تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی، سارے دن کے بعد تم صرف دعانے لے کے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہا کہ حضور معاف کر دیں، میں نے تو 1000 روپیہ لے لیا تھا، میں نے جیب کاٹی تھی، 1000 روپیہ مجھے مل گیا تھا، لیکن پھر میں نے واپس کر دیا. اس نے اور مارا. کہا کہ بے شرم، 1000 روپیہ اس زمانے میں تم نے لے لیا اور پھر واپس کیوں کیا؟ کہا بات یہ تھی کہ جب میں نے اس کی جیب کاٹی تو اس میں سے اس کا کوئی کاغذ نکلا، اس میں دیکھا اس کا نام عیسائیوں جا ڈیوڈ مسیح لکھا ہوا تھا. میں آگے ہوا، آگے جا کے اس کی شکل دیکھی تو وہ انگریز تھا. کہتا ہے جب میں نے اس کو شکل دیکھی تو میں فوراً گیا، میں نے اس کو سلیوٹ کیا اور ایکسکیوز کر کے، معذرت کر کے، معافی مانگی اور کہا جناب یہ آپ کا پرس ہے، یہ واپس لے لیں. انہوں نے کہا بے شرم، اتنے پیسے آئے ہوئے واپس کیوں کیے تھے؟ کہا کہ فوراً خیال آیا کل قیامت کا دن ہوگا، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ فائز ہوں گے، ساری امتیں ادھر ادھر بھاگ رہی ہوں گی، اور وہ سرکار مدینہ فرمائیں گے انا لہا، وہ آسیوں کے لیے وہاں پہ آواز لگا رہے ہوں گے آؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں آئیں گے اور آ کے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹ لی تھی. اس وقت میرے آقا کو پریشانی ہوگی، یہ سوچ کے میں نے اس کی وہ بٹوا واپس کر دیا تھا. یہ اس امت کے ایک جیب قطرے کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مقام ہے. یہ تعلق ہے، یہ تعلق جب تک ختم نہ ہو یہ امت نہیں مٹ سکتی. یہ گناہوں میں بھی مبتلا ہوگی، یہ امت کو مٹا نہیں سکتے آپ، کیونکہ اس کا تو غازی علم الدین شہید جو ہوگا وہ بظاہر کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، عام سا لڑکا ہوگا، کھلنڈرا لڑکا ہوگا، برا محلے والے سمجھتے ہوں گے. جب اس کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو یہ جو کانوں میں مرکیاں ڈال کے یہ آپ کے بریڈ فورڈ میں لڑکے پھرتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں خدا کے لیے ان کو برا نہیں کہیں، ان کو اپنے قریب لائیے. صوفیاء کا طریقہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. ان کو گالی نہیں دینی، تم فلانے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے داڑھی نہیں رکھی، تم پتلونے پہنتے ہو، تم فلاں جاتے ہو. بھائی میں نے کہا کوئی بات نہیں، انہوں نے مرکی پہنی ہوئی تو وہ جو ہمارے بابا شاہ جمال پہ اتنے بڑے ٹل پہنے ہوتے ہیں گلوں میں، وہ نہیں کبھی دیکھے. ان سے پریشان نہ ہو، صوفیانہ انداز. اور میں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے جب میرے وہاں پہ لیکچر ہوا تھا پیرس میں، میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب یورپ میں وہابی اسلام نہیں چل سکے گا، یہاں صوفیاء کا اسلام چلے گا. معین الدین چشتی اجمیری کا طریقہ اپناؤ، سیدنا علی اجمیری کا طریقہ اپناؤ تو چلے گا. اور ثبوت سے بات کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں صرف عقیدت کے طور پہ. لیٹسٹ بک جو ینگسٹر ہیں وہ نوٹ کریں، علماء بھی نوٹ کریں، مسٹیکل اسلام، یہ پروفیسر جولین بیلڈی کی کتاب ہے جو لندن یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. مسٹیکل اسلام، یہ وہی آدمی ہے جس نے ہمارے ہاں وہ جو ہوتے ہیں نا جی ملامتی صوفی، ان پہ بھی لکھا ہے، امیجنری مسلمز، اس کی بڑی مشہور کتاب. اس نے لکھا میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور میں نے دیکھا کہ جو مسلمانوں کے احوال ہیں لگتا ہے کہ اب یہ بہت جلدی مٹ جائیں گے، مسلمانوں کا نام دنیا سے ختم ہو جائے گا. کہتا ہے ان کے اعمال، ان کے معاملات، ان کے اختلافات جب میں نے دیکھے مجھے نظر آتا ہے یہ دین اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. لیکن مان کہتا ہے ایک کونے کی طرف ایک سٹڈی میں نے خاص ریسرچ ایک لائن پہ کی، جب اس ریسرچ کی طرف میں گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. اور اب میں کہتا ہوں میری ریسرچ کا کہتا نچوڑ ہے کہ اسلام اگر باقی رہ سکتا ہے صرف صوفیاء کی تبلیغ کی وجہ سے اور تعلیم کی وجہ سے باقی رہے گا. اگر اس امت میں صوفیاء نہ ہو تو کہتا ہے یہ دین مٹ چکا ہوتا. یہ ان کی وجہ سے ہے،
یہ جو اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، یہ جو انرجی تمہارے اندر تمہارے سینوں میں داخل کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے. تو وہابی اسلام جو ہے وہ وقتی طور پہ ابھرے گا، نوجوان آئیں گے، ان سے نعرے لگوائیں گے، فلاں کریں گے، اور پھر یہ یورپ والے آپ کو ایسی پٹائی کریں گے، یہاں سے مسلمانوں کا برکس نکال دیں گے. خدا کے لیے یہاں صوفیاء کا طریقہ اپناؤ، صوفیاء کا طریقہ. اور صوفیاء کے طریقے میں کیسے بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوجوان کیسے کس طرف چلے جائیں. یہ عقل اور فہم میں نہیں آتا. میں نے پچھلے دنوں بھی تصوف پہ تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ بھائی لیٹسٹ اس وقت جو سب کتاب یورپ میں چل رہی ہے پروفیسر جان گرے کی ہے. اور پیر صاحب میں آپ کو کیا دکھ کی بات بتاؤں محبوبی صاحب، کتاب جان گرے جو ہے بیسٹ سیلر ہے اس وقت امریکہ میں. اور دیپک چوپڑا جن کی کیسٹس، اتنی سی کیسٹ ہمارے بڑے سے بڑے عالم دین کی 2 پاؤنڈ میں، ان کی 60 پاؤنڈ میں بکتی ہے. اور میرا کلیجہ چھلی ہو گیا جب یہ میں نے پڑھا کہ جان گرے اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہاؤ ٹو گیٹ واٹ یو وانٹ. یہ اس کا عنوان ہے کہ جو تم چاہتے ہو کیسے حاصل کر سکتے ہو. اس میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے عام ہر بچے کو، ہر ہمارے عام مسلمان کو بھی اس واقعہ کا پتہ. آپ کو یاد ہوگا، میں واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مائی آئی تھی، میرا بچہ شکر کھاتا ہے. انہوں نے کہا 2 دن بعد لانا. 2 دن بعد انہوں نے کہا بیٹا شکر نہ کھایا ہوگا. کیا بات کہ اس دن میں نے شکر کھائی تھی. آپ کو پتہ ہے نا، یہ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. اس نے یہ واقعہ گاندھی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ ہندوؤں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پکڑا، اس واقعہ کو پکڑ کے گاندھی کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھ دیا. وہ کتابیں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کی کتابیں سب سے پاپولر ہیں، اور انہوں نے وہ گاندھی کے حوالے سے لکھ دیا. میں یورپ کی کن کن کتابوں کا آپ کو نام لوں لیٹسٹ، جو اس سال بھی خریدی، پچھلے برس، میرا سوائے اس کے کوئی شوق نہیں. الحمدللہ جب یہاں آتا ہوں کتابیں خریدتا ہوں، اپنے پلے سے خریدتا ہوں، کسی سے کوئی دھیلا پیسہ کا روادار نہیں. میں نے کہا تھا کہ ان کتابوں پہ میں نے فٹ نوٹس لکھے ہوئے ہیں. یہ ابو الحسن خرقانی کی بات ہے، یہ آپ کے بزرگوں کی، پیر صاحب جو آپ کے سلسلے کے لوگ ہیں ان کی بات ہے، یہ نقشبندی فلاں بزرگ کی بات ہے، یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا واقعہ چوری کیا ہوا ہے، یہ سیدنا علی اجمیری کا واقعہ چوری کیا ہوا ہے، لکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. میں نے کہا جو یوتھ بھاگ رہی ہے ان لوگوں کی طرف، ان کو اگر یہ پتا ہو کہ بھائی یہ تو ہمارے گھر کی باتیں تھیں، یہ تو ہمارے بزرگوں سے نہ لیے جو موسٹ پاپولر بیسٹ سیلر اس وقت بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت عشقی ہے، ان کا تو ایک جو آرڈنری بندہ ہوتا ہے، جو گناہ گار سے گناہ گار آدمی ہوتا ہے، ان کا بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے. ایک بات یاد آ گئی، آپ نے بزرگ، اب تو اگر سنتے بھی ہوں گے کہیں ہم نے کبھی گانا نہیں سنا، لیکن چلیں کبھی تو سنا ہوگا، محمد رفیع کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، انڈیا کا بہت گانے والا ہے. اور کیا افسوس کی بات ہے، وہ لوگ اسلام لائے ہیں، یہاں پہ اسلام کی بات بعض لوگ کر رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ گاندھی اعلیٰ حضرت جو تھے ان کی غیرت عشق مصطفیٰ اس قدر تھی، سبحان اللہ. اگر اس وقت وہ اس بات کو ریئلائز نہ کرتے، پتہ نہیں آج ہمارا حال کیا ہو جاتا. علماء نے، بکے ہوئے ضمیر فروش لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا، یہ فتویٰ برملا تقریریں ہوتی تھی، گاندھی کو بلاتے، صدارت کراتے اور کہتے کہ ساری پیغمبرانہ صفتیں ہیں، گاندھی صاحب کے اندر سوائے کہ کلمہ نہیں پڑا. اور گاندھی کی بات پھر آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ کون علماء تھے؟ وہ سب کو پتہ ہے، اس میرے کہنے سے تو کوئی واضح نہیں ہو جاتا. گزارش یہ ہے، محمد رفیع کی میں بات کر رہا تھا، گاندھی کے سامنے محمد رفیع بھجن بجا رہا تھا اور بڑی زبردست اس نے آواز میں بھجن گائے. گاندھی خوش ہو گئے، نہرو بیٹھا تھا، گاندھی بیٹھا تھا اور لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا، گاندھی بڑا خوش ہوا، ہمارے پیران نظام جب کوئی اچھی نعت پڑھتا ہے، جب کوئی پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یوں لگتا ہے مجھے دل پہ جیسے انوار کی بارش ہو رہی ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ جب کہتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو وہ نشائی تو ویسے بھی تڑپ جاتے ہیں. آپ قوالی سنتے ہیں کہ نہیں؟ نشائی تو بڑے زوردار قوالی بھی سنتے ہیں، تو وہ قلب پہ کیفیات محسوس ہوتی. گاندھی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ اوے رفیع، مانگ آج کیا مانگتا ہے. نہرو بھی بیٹھا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، برلا اور ٹاٹا بھی بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ دینے والے، سب سے زیادہ معاملات مال جن کے پاس ہے. تو اس نے کہا کہ مہاراج بس چھوڑیے. اس نے کہا نہیں نہیں، تم جو کہو. اس نے کہا جی جو کہوں گا دیں گے، کہ تم منہ سے جو مانگو گے. آج تمہیں پتہ نہیں ہے برلا ٹاٹا بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا پھر میری ایک بنتی ہے، میری ایک گزارش ہے،
میں ہاتھ جوڑ کے جناب سے عرض کرتا ہوں مجھے رفیع نہ کہا کرے, مجھے محمد رفیع کہا کرے. اور آج آپ حضرات میں سے جو لوگ انڈیا کا ریڈیو سنتے ہیں, ٹیلی ویژن, میری بات کی تصدیق کر لو, ہمیشہ محمد رفیع کہتے ہیں. کوئی رفیع کا نہیں کہتا گانا, وہ کہتا محمد رفیع کا. باپو نے لکھ دیا کہ قیامت تک جب تک یہ ملک, اس نے کہا ہندوستان باقی رہے, رفیع کا نام محمد رفیع کہنا ہے. کہ بس مجھے یہ عطا کر دو. یہ ایک گویے کا اس امت کا جو تھا اس کا اپنے نبی سے عشق ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید کو, جب آپ کو معلوم ہے ان کا مقدمہ چل رہا تھا, تو یہ بھی فتویٰ میدان میں آ گیا تھا کہ یہ غازی علم الدین شہید جو ہے یہ تو شہید ہی نہیں ہے اور اس نے کوئی ثواب کا کام نہیں کیا. اب وہ سازش جو تھی وہ اعلیٰ حضرت نے پکڑی کہ اگر اس امت کا تعلق ان کی نسبت عشقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور پڑ گئی تو یہ امت مٹ جائے گی. اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی جو تھی وہ صرف کر دی. اور آج اس بات کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہوگا کہ پاکستان میں قانون حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا 265C, جس کا بڑا ذکر سنتے ہیں, ہر جگہ جلوس نکلتے ہیں, جب کسی گستاخ کو سزا دی جاتی ہے تو ساری دنیا میں شور پڑ جاتا ہے. میں نے کہا بات سنو, قانون ہمارا, ملک ہمارا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے, ہم ان کے قانون کی ناموس کی حفاظت کریں, امریکی صدر کو کیا تکلیف ہے؟ بہت اچھا, ماشاءاللہ. پچھلے دنوں جب وہ جو تھا لاہور میں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, اس میں انہوں نے مجھے بلایا اور ایک منسٹر کو بلایا. تو میں نے کہا, وہ پھر بھاگ گئے میری تقریر کے دوران ہی, کوئی برداشت نہیں کر سکا. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں کا وزیر خزانہ, جب ساری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی تم نے ہی کہا تھا کہ مجھے وزیر بناؤ, اور دیکھو پھر انبار دولت کے آئیں گے, سنبھالی نہیں جائے گی. جس طرح میں ہنس کے کہتا ہوں دوستوں سے کہ لندن سے جو ہمارے عام دوست یہاں پہ آتے ہیں نا, وہاں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ہیتھرو پہ اتریں گے اور بریڈ فورڈ کی گلی میں پہنچیں گے, نوٹوں کے انبار ہوں گے, پاؤنڈ پکڑیں گے اور بوری میں بھرنا شروع کر دیں گے. ان کو یہاں کی تکالیف, مصیبتیں, یہاں کے پرابلمز نہیں پتہ کہ کتنی لائف سخت ہے. تو منسٹر صاحب نے کہا جناب آپ مجھے منسٹر بنائیں اور دیکھیں. تو اس نے جو بات کہی, جب یہی جرنیل جو کل فوت ہو گئے غلام احمد, انہوں نے اور دوسروں نے کہا کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کروڑوں روپے آ جائے گا, پاکستان کے قرضے معاف ہو جائیں گے, بات کیا ہے؟ اس نے کہا سب کچھ آ سکتا ہے, آپ ایک کام کر دیجئے, حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون 265C ختم کریں, کل دولت کے انبار پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ سازش جو تیار ہوئی تھی کہ اس امت کا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر دو, وہ نسبت عشقی کمزور کر دو, یہ امت خود بخود مٹ جائے گی. مسلمانوں میں باقی رہ کیا گیا؟ یہ قوت ہے جو آپ کو قائم رکھے ہوئے ہے. بدترین حالات میں آپ کو جو زندہ رکھے ہوئے قوت ہے وہ یہ ہے. اور دوستو آج لمحہ فکریہ ہے, آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا محبت کا, آپ کا عشق کا تعلق ہے, اور آپ کے اس عشق کی وجہ سے میں آیا ہوں. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے صحابہ, میرے بعد مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. اللہ اکبر. میں وہ چہرے آپ میں دیکھتا ہوں. فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوں گے, میرے بعد آئیں گے. آرزو کیا ہوگی کہ کاش ہماری جان اور مال سب کچھ قربان ہو جائے اور ہم سید عالمین کی زیارت کر سکیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جس بات پہ وہ جو واقعہ ہے کہ وہ نوجوان وہابی سے سنی کیسے ہوا, وہ صرف اتنا تھا. میں نے اس کو بلایا, کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو, اس نے کہا جی کہ میں صرف قرآن کی بات کروں گا, بخاری شریف کی, اور آپ مجھے کوئی بات نہ بتائیں. انہوں نے کہا میں جن علماء حضرات سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام جو تھے جلال الدین سیوطی, انہوں نے یہ فرمایا تھا, فلاں بزرگوں کا, میں مانتا ہی. میں نے کہا اچھا بھائی, بخاری شریف کا معاملہ یہ ہے, حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب آپ اپنی زار حیات میں تھے, ہر بات جو تھی اللہ وحی یوحا کا معاملہ تھا؟ کہا یہاں تھا. میں نے کہا آپ نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں, مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگی. فیصلہ فرما دیا, کیا شرک کا شوق رچایا ہوا. میں نے کہا 24 گھنٹے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد یہ امت جو ہے یہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی. ڈر اس بات کا ہے جب دولت کی فراوانی آئے گی وہ ان کو کہیں صحیح راستے سے بھٹکا نہ دے. بھکھا رمے جٹا رب یاد آندا, رج کھان دیاں سبے مستیاں نے. آج جو ہٹے ہو مجھے بتاؤ, غربت کی وجہ سے ہٹے ہو؟ کلبوں اور پبوں میں کوئی غریب جا سکتا ہے جس کو روٹی کھانے کو نہ ملتی ہو؟ پاکستان میں سرمستیاں کر سکتا ہے کوئی غریب؟ وہ جو فرمایا تھا, میں نے کہا اس طرف توجہ نہیں. اور
ایجورڈ روڈ پہ چلے جاؤ لندن میں رہنے والے, میں وہاں پہ مہمان تھا اور ایک ہفتہ میں نے وہاں پہ گزارا ایجورڈ روڈ پہ, جہاں سارے عرب رہتے تھے. شام کو میں دیکھتا تھا کس طرح کیفوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا شرک کی بات کرتے ہو, اس طرف تم نے توجہ نہیں کی کہ امت جو ہے ان کا ایمان کس طرح لٹتا ہے, شام کو کس طرح عزت نیلام اور خریداری ہو رہی ہوتی ہے, وہاں کس طرح بازار لگتے ہیں. اس کی کسی نے بات نہیں کی. دولت کی فراوانی آئی تو تم نے اس درجے کا شرک اپنا لیا کہ امریکہ کا نام لے کر یہ کبھی کوئی اس کے خلاف کعبۃ اللہ میں بات نہیں ہو سکتی. پوری سرزمین حجاز پہ کوئی آدمی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ برطانیہ کے خلاف, امریکہ کے خلاف, کسی اسلام دشمن کے خلاف کوئی بات کر سکے. یہ تم نے لوگوں کو توحید کا سبق دیا ہے. اور میں نے کہا تم سے بہتر گب تھا, اس نے بڑی اچھی بات لکھی, پروفیسر گب نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے روز 365 بتوں کو اٹھا کے کعبہ کی دیواروں سے باہر پھینک دیا, اور پھر 14 صدیوں میں دوبارہ بت اسلام میں داخل نہیں ہو سکے. شرک کو ختم کر دیا قیامت تک کے لیے. سید دوستو, میں پیر صاحب کا, آپ کا شکر گزار ہوں. ان کا کھاتے ہیں, ہمارا معاملہ یہ ہے, ان کا کھاتے ہیں, ان کا پیتے ہیں, نام لے لے کے ان کا جیتے ہیں, اور حاصل عمر ہیں وہی لمحے یاد میں ان کی جو بھی بیتے ہیں. اسی خیال سے آپ کی محفل میں آ گیا تھا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے میری معروضات سنی, وقت مجھے نہیں معلوم کتنا میں زیادہ لے گیا. بہت شکریہ. السلام علیکم.